جی، ہر ہفتے کی طرح آج بھی آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں۔ آج فواد چودھری صاحب نے بولا کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے ای وی ایم پہ الیکشن نہیں کرواتا تو پھر ہم اس کے فنڈ روک لیں گے۔ کیا آئین میں ایسا ممکن ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے کسی ایک بہت بڑے ادارے کا فنڈ روک لے؟ نہیں جی، لیٹسٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بڑی شاباشی دی ہے کہ آپ نے 3 کمیٹیاں بنا دی ہیں اور پارلیمان کے فیصلوں کا احترام جو ہے سب اداروں پر لازم ہے۔ تو اب تو فواد چودھری صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو کام کر رہا ہے وہ آئین و قانون کے مطابق ہے۔ اچھا، یہ کمال بات ہے کہ جب الیکشن کمیشن آئین و قانون کے مطابق ایسا کام کرتا ہے جو ان کو پسند نہیں ہوتا، تو تب کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نواز شریف کی یا اپوزیشن کی ہاتھ کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ہیں، یہ جو جملہ جو ہے بار بار دہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو آپ اہم جگہ بن گئے ہیں یہاں پر سازشوں کی حکومت کے، تو گھناؤنے ترین الزامات لگاتے ہیں، آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اور جب معاملات ان کو لگتے ہیں کہ ان کی مرضی و منشا کے مطابق چل رہے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو فواد صاحب نے تو بڑا ان کو پریز کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی اور قانونی طور پر پارلیمنٹ سے بھی زیادہ اختیارات رکھتا ہے جب الیکشن کروانے کی باری آتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ آئینی ترمیم کے ذریعے الیکشن کمیشن کے اختیارات میں کمی کر دے تو علیحدہ بات ہے، لیکن الیکشن کمیشن کلی طور پر مجاز ہے پاکستان کے اندر الیکشن کروانے کا اور ان الیکشنز کو کروانے کے لیے وسائل اور انتظامی امور کو مینیج کرنے کا۔ تو یہ جو ان کا خیال ہے جی کہ ہم الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دیں گے، یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ ڈسپریشن کی نشانی ہے، یہ بلیک میلنگ ہے، یہ تھریٹننگ پوسچر جو اپنایا ہوا ہے۔ اصل میں مافیا لائک یہ آپریشنز ہوتے ہیں جس میں آپ اداروں کو کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ کے پیسے نہیں دینے۔ کل کو ان کو فوج کی کوئی ادا پسند نہیں آئے گی تو کیا کہیں گے، ہم نے ڈیفنس بجٹ نہیں دینا۔ خیر وہ تو ایسا ہو نہیں سکتا، وہ تو اس کا سوچ بھی نہیں ہے سکتے، وہ تو جب وہاں سے آواز آئے گی تو اس کا بجٹ ڈبل کر دیں گے۔ لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی تو سپریم کورٹ کے فیصلے اگر پسند نہیں آئے گے تو کورٹ کی ججز کی تنخواہیں روک لیں گے، کیا کریں گے؟ یعنی اگر آپ اسی منطق کو استعمال کرتے رہیں تو پھر معاملہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو ڈیسپریشن ہے جی، آپ کو نظر آتی ہے ڈیسپریشن، اور اسی کے اندر یہ آل فال بیان دیتے رہتے ہیں۔ سر گزارش کرنی ہے کہ میں ایک بڑے سینئر تجزیہ نگار کا تبصرہ سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو ایز سچ ابھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور آرگومنٹ میں انہوں نے دلائل یہ پیش کیے کہ یہ انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں یہ ان کی سیٹلمنٹ ہے، سی پیک وغیرہ کو رکوانے کے لیے، رول بیک کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ جو ہے کچھ اور قوتیں جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں، لہٰذا یہ حکومت پوری کریں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جن لوگوں نے گارنٹی دی ہے وہ اس کے ساتھ ہیں۔ تو آیا سر یہ صحیح بات ہے یا آپ کا اس کے اوپر کیا انالیسز ہے؟ کائنڈلی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جی، بین الاقوامی قوتوں کا پاکستان کے اندر انٹرسٹ ہے، بین الاقوامی قوتیں اپنے گھوڑے تلاش کرتی رہتی ہیں پاکستان جیسے ممالک کے اندر، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی سازش اگر پاکستان میں ہوتی ہے، سب سے بڑی سازش، 2 سازشیں پاکستان کے اندر ہوتی ہیں اور وہ انتہائی خطرناک سازشیں ہیں۔ ایک سازش ہے تجربہ کرنے کی، اور جب یہ تجربہ والی سازش ہوتی ہے تو تمام سازشیں مان پڑ جاتی ہیں۔ تو باہر کی قوتوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تجربہ کرنے کی ہماری رگ پھڑکتی ہے ہر 3 سال کے بعد، اس نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ تو جب خود تجربہ کرنے والے جو ہے وہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہوں تو پھر کسی کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری سازش جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے شاید، وہ ہے کانسپریسی آف انکمپیٹنس، نکمے پن کی سازش۔ اگر آپ نے تجربہ کر کے کوئی بڑا کو کام کر ہی لیا ہے تو پھر اس کو کامیابی کے ساتھ چلانے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، استعداد بھی ہونی چاہیے، کمپیٹنس بھی ہونی چاہیے، نہیں ہے۔ تو انکمپیٹنس کی جو سازش ہے وہ بیرونی سازشوں پر حاوی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی قوتیں جو ہیں اس وجہ سے اس نظام کو چلوا رہی ہیں۔ نظام آپ کو پتہ ہے کیسے بنا ہے، یہ نظام آپ کو پتہ ہے کیسے چلتا رہا ہے، تو اس کے بارے میں نہ اس میں چین انوالو ہے نہ امریکہ انوالو ہے۔ ان کے اپنے انٹرسٹ انوالو ہوں گے لیکن وہ پرائمری انٹرسٹ نہیں ہے، تو لہذا ان پر الزام ہمیں نہیں دھرنا چاہیے۔ کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے وہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلعت صاحب، شاہد بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ سوال میرا یہ ہے
کہ ثاقب نثار صاحب اپنے دور اقتدار میں ہر کام کرتے رہے جو ان کے جورسٹکشن میں نہیں آتا تھا. مثلا انہوں نے پائلٹوں کے لائسنس بھی چیک کیے، نجی کمپنی کے، ہسپتالوں کے دورے بھی کیے، اور کئی ایسے کام کیے جو ان کا ڈیم فنڈنگ میں بھی حصہ ڈالا، جبکہ وہ کام وابڈا کا ہے یا جس کا بھی ہے. تو اب جب ان کا اپنا یہ ویڈیو آئی ہے اور ایک اوتھ بھی آیا ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کروائیں؟ کیونکہ عدالتیں پہلے ہی دنیا میں ہمارے 126ویں نمبر پر ہیں. تو اس طرح وہ اگر کلیئر کروا دیں تو ان کا اپنا بھی وقار بلند ہوگا، عدالتوں کا بھی وقار بلند ہوگا، اور ملک کا بھی، پاکستان کا بھی وقار دنیا میں بلند ہوگا. تو اس پر تجزیہ کیجیے. جی بالکل، ہم تو کہتے چلے آ رہے ہیں. میں نے تو ان کے جو انداز تھے اور جو اطوار تھے اور جو دبدبہ انہوں نے جعلی قائم کیا ہوا تھا اپنی کرسی کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، اس کے آپ کو سنپٹس دکھائے ہیں ایس ٹی ایچ کے اندر. جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ عہدہ کتنا فانی ہے، طاقت کتنی فانی ہے، اور کس طرح دنیا کے اندر ہی حساب برابر ہو جاتا ہوتا ہے جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو بالکل ان کو سامنے آنا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ پریس کانفرنس کریں، اور بالکل جیدار شخص ہیں وہ، اگر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو باہر آئیں، پریس کانفرنس کریں، اپنا نام صاف کریں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں، اور کہیں کہ ایسی کی تیسی کس نے میرے بارے میں ایسی بات کی ہے، کیوں جھوٹ بولا ہے. یہ باتیں کرنے کی ہے نا جی. وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ آ کے پریس کانفرنس کریں گے تو وہاں پر جو اور مدعے کھلیں گے ان کا جواب تو ان کے پاس بالکل ہی نہیں ہے. طلعت بھائی، اب سے چند لمحات قبل سپریم کورٹ نے ملک بھر میں فوجی تعمیرات کے حوالے سے سخت ترین ریمارکس دیے ہیں. آن دا ادر سائڈ عام پبلک کے زندگی بھر کی جمع پونجی سے بنا نسلہ ٹاور گرا دیا گیا. فل فلیش احکامات جاری کر دیے گئے کہ بس اس کو گرا دو. کوئی کمپنسیشن کا کچھ کوئی وہ نہیں، خیال نہیں. کے لیے صرف ریمارکس ہی رہیں گے یا کوئی عملی اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے؟ جی بالکل، اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک اسلام آباد کے اندر اتنی بلند عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس عمارت کو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ہی انڈورس کروایا، اس کو اوکے کیا، اور پھر پتہ چلا کہ اس کے اندر کس کس کے فلیٹس نہیں ہیں، اور وہ بھی سی ڈی اے کی لینڈ تھی، اس کو کلیم کرتے رہے. لیکن جس طرح اس کو اوکے کیا، اب یہ جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگوں کے گھر تھے ان کو مسمار کروا دیا. اور قبضے اگر کسی کو چھڑوانے کا شوق ہے نا جی، تو پھر ان کو کیمرے 4-5 اپنے ساتھ رکھنے چاہیے اور اسلام آباد کی سڑکوں کا دورہ کرنا چاہیے. آپ کو ایسا ایسا قبضہ نظر آئے گا کہ سوچ ہے آپ کی. اور یہ اسلام آباد کا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ایک تو دارالخلافہ ہے، یہاں پر تمام منصفین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو صرف اپنی گاڑیوں سے باہر جھانکنے کی ضرورت ہے. ان کو نظر آ جائے گا قبضے کہاں کہاں پر نہیں ہے، تو وہ چھڑوائیں نا جی قبضے، وہ زمین واگزار کروائیں تو پتہ چلے کہ کتنی طاقت ہے. وہ زمین واگزار نہیں ہو سکتی. یہاں پر جو رولز چینج ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کی زمین ہوتی ہے، سانجھی زمین ہوتی ہے، شاملات جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ ریگولرائز کروا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں انصاف جو ہے نا، جب تک وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا نا، تو لوگوں میں وہ ریزونیٹ نہیں کرے گا، لوگ اس سے ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انصاف کو صرف لوگوں میں مقبول بنوانے کے لیے آپ کو کچھ خاص طریقے انصاف کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس انداز کو بھی اپنانا چاہیے کہ سب کو لگے کہ انصاف ہو رہا ہے. شاہ صاحب، طاہر بلوچ عرض کر رہا ہوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. عرض یہ کرنا تھا کہ بلوچستان کے مسئلے پر پاکستان کی مین سٹریم میڈیا ہو، سول سوسائٹی ہو، یا پھر صحافی حضرات ہوں، وہ سب بالکل خاموش دکھائی دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں یونیورسٹی آف بلوچستان سے 2 اسٹوڈنٹس کو جبری طور پر گم شدہ کیا گیا. اس کے لیے تقریباً 2 ہفتوں سے یونیورسٹی بھی بند ہے، اور اسٹوڈنٹ ان سردیوں میں احتجاج پر بیٹھے ہیں. ان میں طلباء اور طالبات دونوں شامل ہیں. اور حال ہی میں گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان کی سربراہی میں احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں. ان پر بھی سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا بالکل خاموش دکھائی دیتے ہیں. تو آپ سے بھی یہ شکایت ہے کہ آپ بھی بلوچستان کے مسئلے پر کوئی خاص توجہ
آپ نہیں دے پا رہے، تو براہ مہربانی اس کو ٹیک اپ کریں، خاص طور پر گوادر اور جو یونیورسٹی آف بلوچستان میں جو 2 اسٹوڈنٹس کو گمشدہ کیا گیا، اغوا کیا گیا ہے، کائنڈلی اس پر بات کریں. شکریہ. جی دیکھیں، بلوچستان کے اوپر آپ نے صحیح کہا. پہلے میں اپنی جواب دے دوں کہ میں نے کیوں اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. ایک تو میں آپ کو سچی بات تو میرے پاس ایک پروگرام ہوتا، پھر مجھے جو سٹوری کی امپورٹنس ہے وہ طے کرنی ہوتی ہے، اور امپورٹنس ہم اس وجہ سے طے نہیں کرتے کہ وہ پنجاب کی سٹوری ہے یا بلوچستان کی سٹوری ہے یا گلگت بلتستان کی، آزاد کشمیر کی ہے، سندھ کی ہے، کہیں کی بھی ہے. اس وجہ سے ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیتے. ایک ایڈیٹوریل لائن ہماری ہے، ہمارا اپنا ماننا ہے، سنجیدگی سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب تک اسلام آباد کی سیاست درست نہیں ہوگی، بلوچستان کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. جو ڈیبیٹ ہے وہ اسلام آباد کے حالات اپنی طرف اس طرح کھینچ لیتے ہیں کہ کچھ وقت باقی نہیں بچتا. ہمارے پاس چونکہ ایک ہی پروگرام ہوتا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی سٹوری کے اوپر کریں. کوئی سانس لینے کا موقع ہی نہیں دیتے یہ لوگ. یا تو ہم پروگرام جو ہم 3-4 کر دیں یا 5-6 کر دیں ایک دن کے اندر، تو پھر ہم بہت سارے ایریاز کور کریں گے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا جس کے پاس بہت وقت موجود ہے، 24 گھنٹے موجود ہے چینلز کے پاس، 28 پیجز موجود ہیں اخبارات کے پاس، اور ان کے کورسپونڈنٹس موجود ہیں، ان کے وسائل بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے، ان کو یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. وہاں پر آپ کی شکایت بجائے اس کا حل جو ہے وہ شکایت کے حوالے سے وہ نہیں ہوگا. جب تک آپ نے مقامی صحافی کو تگڑا نہیں کیا، مقامی میڈیا کو تگڑا نہیں کیا، تو یہ نہیں ہوگا. یہ پروٹیسٹ بہت اہم ہے جو لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں. ان کے بارے میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے خود ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے تو وزیر اعظم ان کی کابینہ پر ذمہ داری ڈال دی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں. تو اس کی ریاست کے نمائندگان کو، اگر آپ ریاست کا کرتا دھرتا بنتے ہیں تو پھر اس کے جواب دینا چاہیے. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بڑا اہم ہے یہ. لیکن میں نے صرف آپ کو دست بدستہ تمام ہیومینٹی میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کی ہے کہ بسا اوقات یہ ایشو ہمارے ایس ٹی ایچ کی نظر سے اوجل کیوں ہو جاتے. اوجل نہیں ہوتے، پھر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ایشو آف دا ڈے کیا ہے. کیا نواز شریف شہباز شریف کو اپنی پارٹی سے نکال نہیں سکتے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی پارٹی خراب ہو رہی ہے اور 2 بیانیے چل رہے ہیں. یا تو وہ شہباز شریف کے راستے پر چلے جائیں، یا وہ ان تمام لوگوں کو نکال نہیں سکتے، جس کی وجہ سے دوگلے پن کی پالیسی چل رہی ہے. میرا نہیں خیال جی کہ دیکھیں 2 بیانیے کے اوپر ہم نے بھی بڑی بات کی ہے. 2 بیانیاں ایشو نہیں ہے. ایک پارٹی کے اندر 3 بیانیے بھی ہو سکتے ہیں، 4 بیانیے بھی ہو سکتے ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اندرونی بیانیوں کی جو آپس میں ٹسل ہے، جو ٹینشن ہے، اس ٹینشن کو آپ نے قیادت نے ریزالو کر کے ایک پارٹی کی پالیسی بنانی ہوتی ہے. تو ایک پارٹی کے اندر بہت سارے بیانیے ہو سکتے ہیں. سخت گیر لوگ بھی ہوتے ہیں، جو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، جو درمیانہ راستہ رکھنا چاہتے ہیں. مطلب 20 اس کے اندر پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں. تو کسی کو پارٹی سے نکالنے سے فرق نہیں پڑے گا. اصل میں تو اندرونی تضادات کو ریکنسائل کر کے یا اندرونی ٹینشن کو آپ نے ریکنسائل کر کے ایک مربوط پالیسی بنانی ہے، اور اس پالیسی کو لے کے سب نے چلنا ہے. یہ نون لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہو پا رہا. تو شہباز شریف صاحب کو نکالا نہیں جا سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ جس پارٹی کا نام ہی نون لیگ ہو اور وہ شریفs کی پارٹی کے نام سے مشہور، تو اس میں سے شہباز شریف کو نہیں نکالا جا سکتا. ظاہر ہے وہ پارٹی کے اہم ترین عہدیداروں کے ٹاپ پر ہیں، ان کو کیسے نکال سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ پارٹی کو اپنے بیانیے کی جو ٹینشن ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی ایک پالیسی ہے اس کو ایک راستے پہ چلانا چاہیے. پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی مشرق کبھی مغرب، یہ نہیں ہونا چاہیے.